السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہ بإحسان الی یوم الدین. اما بعد. معزز حضرات، اللہ تعالیٰ کا یہ شکر اور احسان ہے کہ اس نے ہمیں اپنی زندگیوں میں ایک مرتبہ پھر سے رمضان کا مبارک مہینہ نصیب فرمایا. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس مبارک مہینے میں جو ہم نے عبادت کی ہے اسے قبول فرمائے، اور جو لغزشیں اور کوتاہیاں ہو گئیں اللہ تعالیٰ درگزر فرمائے. رمضان کا مہینہ اور بالخصوص یہ جو آخری 10 دن ہیں، یہ یوں سمجھیے کہ پیک ٹائم ہے اجر و ثواب کے لیے، توبہ کے لیے اور قرآن کریم کے حوالے سے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو آخری عشرہ شروع ہوتا تو اس کے لیے حدیث میں ایک لفظ استعمال کیا گیا، اس پر ہم غور کریں. اذا دخل العشر شد مئزرہ، کہ آپ کمر بستہ ہو جایا کرتے تھے، یعنی بیلٹ یا کمر یا جو اپنے کپڑوں کو اس کا بیلنس صحیح کرنے کے لیے جو کپڑا باندھا جاتا ہے اس کو کہتے ہیں مئزر. کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس طریقے سے پریپیئر کرتے اپنے آپ کو یہ جو آخری کے 10 دن ہیں اس کے لیے. اور کیا کیا کرتے تھے؟ احیا لیلہ و ایقظ اہلہ، رات جاگ کر گزارتے اور اپنے بچوں کو یعنی فیملی کو بھی ساتھ عبادت میں لگایا کرتے تھے. رات جاگنا یہ ہمارے پاس بھی مشہور ہے، مگر رات جاگنے کا وہ مطلب نہیں ہے جو ہمارے پاس مشہور ہے. رات کوئی ٹی وی پر آپ کوئی بھی ایک ڈاکومنٹری آ رہی ہو، فلم آ رہی ہو، ڈرامہ ہے، اس کو آن کر دیں تو 3 گھنٹے تو ویسے چلے جائیں گے. رات جاگنے کا یہ مطلب نہیں ہے. رات کی عبادت، اور رات کی عبادت جس میں توجہ اور یکسوئی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو آپ راضی کرنے کی کوشش کر سکیں. نیک متقی اور پرہیزگار بندوں کے بارے میں قرآن کریم میں ایک بات بتائی گئی، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. اللہ کے نیک بندے ایسے ہیں جو رات کی تاریکی میں جب لوگ سو رہے ہوں وہ اپنے بستروں کو چھوڑ کر اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، عبادت میں مصروف ہوتے ہیں. اور یہ عبادت اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے. ایک مشہور صحابی ہیں عبداللہ بن سلام، جو پہلے یہودی بیک گراؤنڈ سے تعلق رکھتے تھے. وہ جب مسلمان ہو گئے تو انہوں نے ایک بات بتائی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ منورہ میں جو پہلی بات میں کہتے ہوئے میں نے سنی وہ یہ ایڈوائس تھی، ایھا الناس افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا باللیل والناس نیام. کہ لوگوں سلام کو عام کرو. سلام یہ دعا ہے، یہ پیغام محبت ہے، اس کو تم عام کرو. یہ انتظار مت کرو کہ وہ اگر سلام کرے گا تو میں جواب دوں گا، یا کل میں نے سلام کیا آج میں کیوں کروں. سلام کو عام کرو، زیادہ سے زیادہ لوگ. اور دوسری چیز جو آپ نے بتائی وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، کھانا کھلاؤ. کھانا کھلانا 2 طرح کا ہے. ایک دوست احباب رشتہ داروں کو، یہ صدقہ اور خیرات کا کھانا نہیں، عام ویسے ہی اپنے تعلقات کو مضبوط بنانے کے لیے، دوستی کو جوڑنے کے لیے اور صلہ رحمی کرتے ہوئے، ہمدردی کرتے ہوئے. تو یہ کھانا غریبوں اور فقیروں والا نہیں بلکہ محبت کو بڑھانے والا کھانا ہے. اور اس کے لیے کوئی پرتکلف دعوت کی ضرورت نہیں ہے، معمولی سا بھی ہو سکتا ہے، لیکن مقصد یہ ہے کہ بیٹھیں تھوڑی دیر کے لیے گفتگو کریں دوست رشتہ دار وغیرہ. تیسری جو چیز بتائی بہت مشکل کام ہے،
بہت مشکل ہے. وصل الارحام، آپ نے فرمایا کہ رشتہ داری اس کو نبھاؤ، صلہ رحمی کرو. صلہ رحمی بولنے سننے میں جتنی آسان ہے، عمل کرنے میں بہت مشکل لگتی ہے. ایک شہر میں بھائی اور بہن قریبی رشتہ دار، لیکن سال سال گزر جاتا ہے، نہ آمد و رفت ہے، نہ ملاقات ہے، نہ فون پر خیریت معلوم کی جاتی ہے. شریعت کہتی ہے کہ صلہ رحمی کرو، صلہ رحمی کرو، رشتوں کے حقوق کو پہچانو اور اس کو اسی طریقے سے ادا کرو. اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چوتھی بات فرمائی، یعنی سلام، کھانا، صلہ رحمی، اور اس کے بعد وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، جب لوگ سو رہے ہوں اس وقت تم نماز کا اہتمام کرو، جس کو ہم قیام اللیل، رات کی نماز، تہجد، یہی ہے وہ. اور یہ دنوں میں اس کے لیے بہت زیادہ مواقع ہیں. اور اس کا فائدہ کیا ہوگا یہ بھی سن لیجئے. دیکھنے میں 4 باتیں ہیں، لیکن اس کا فائدہ یہ بتایا گیا، تدخل الجنت بسلام، کہ تم جنت میں نہایت سکون اور اطمینان سے داخل ہو سکتے ہو. اتنا بڑا ثواب، اتنا بڑا اس کے لیے ریوارڈ رکھا گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان آخری 10 دنوں کا اہتمام کچھ اس طریقے سے فرمایا کرتے تھے کہ کمر بستہ ہو کر رات جاگ کر عبادت میں گزارتے، سونے کے لیے نہیں، ٹائم ویسٹ کرنے کے لیے رات گزارنا نہیں، عبادت کے لیے. دن میں بھی عبادت اور رات میں بھی زیادہ سے زیادہ عبادت فرمایا کرتے. اسی مقصد کے لیے آپ اعتکاف میں بیٹھتے. اعتکاف یہ کیا ہے؟ یہ دراصل ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت، ایک ادا، ایک طریقہ ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساری مصروفیات کو کٹ آف کر کے، چھوڑ کر، پرسنل عبادت کے لیے فوکس کیا کرتے تھے. اعتکاف اسی کو کہتے ہیں، فوکس کرنا، کنسنٹریٹ کرنا، توجہ کے ساتھ عبادت کرنا. ورنہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا کوئی کام ایسا بھی تھا جو بے دینی کا تھا یا دنیا داری کا تھا؟ ایسا تو نہیں ہو سکتا. آپ کا ہر کام دینداری کا تھا، مگر اس میں بھی ترجیحات ہیں، اس کے اندر بھی پرائرٹیز ہیں. جیسے کچھ کام ایسے ہیں جو بجائے خود ثواب کے ہیں، مگر اعتکاف میں وہ نہیں کر سکتا آدمی. مثلا ایک جنازے کی بات، کہ کیا دفن کرنے کے لیے قبرستان جانا ثواب ہے یا نہیں ہے؟ گریو یارڈ جانا بہت بڑا ثواب ہے. حدیث کے مطابق اگر کوئی جنازے کی نماز پڑھے اور قبرستان تک ساتھ رہے، 2 پہاڑوں کے برابر اس کو ثواب ملے گا. اتنا بڑا ثواب. مریض کی عیادت کرنا، اس کی دیکھ بھال کرنا، لک آفٹر کرنا ثواب ہے یا نہیں ہے؟ بہت بڑا ثواب ہے. لیکن کیا اعتکاف میں بیٹھا ہوا آدمی قبرستان جا سکتا ہے تدفین کے لیے؟ نہیں جا سکتا. ثواب کا ہے، مگر اس کی ترجیح اب بدل گئی. مریض عیادت کرنے کے لیے وہ جا سکتا ہے؟ نہیں جا سکتا. وہ بھی ثواب کا کام ہے، مگر اب اس کی پرائرٹی بدل گئی. اسی سے آپ سمجھیں کہ اعتکاف کا مقصد کیا ہے. یہ نہیں ہے کہ دنیا داری کی چیزوں کو چھوڑو، بلکہ دینی چیزوں کے اندر بھی اس میں جو ترجیحی کام ہے اس کو آگے بڑھاؤ، پرائرٹی اس کو دو. اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف فرمایا کرتے تھے، تاکہ مکمل توجہ اور ایک سوئی کے ساتھ عبادت کے لیے فوکس کر سکے. اور عبادت میں توجہ یہ بہت زیادہ ضروری ہے، فوکس یہ بہت زیادہ ضروری ہے. اگر فوکس نہ ہو، توجہ کے ساتھ عبادت نہ کی جائے، تو وہ خانہ پوری تو ہو سکتی ہے، کلچرل چیزیں تو ہو سکتی ہیں، فارملٹیز تو ہو سکتی ہیں، مگر شرعی طور پر اس کو عبادت نہیں کہا جائے گا. عبادت کے لیے ضروری ہے کہ آدمی توجہ دے، اور اسی کے لیے نیت کی ضرورت ہوتی ہے. نیت یعنی ذہن و دماغ کو آمادہ کرنا. ذہن و دماغ کو کیسے آمادہ کیا جاتا ہے؟ دیکھیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک کوسچن کیا گیا، بہترین اور عمدہ عبادت کیسے ہوتی ہے؟ پوچھنے والے کون تھے؟ سید الملائکہ حضرت جبرائیل. عام آدمی کا یہ کوسچن نہیں ہے. اور جواب دینے والے سید الانبیاء خاتم النبیین ہیں. تو
تو اسی سے آپ اندازہ کریں سوال کی نوعیت کا بھی، جواب کا بھی. پوچھنے والے پوچھنے والے ملائکہ کے سردار اور جواب دینے والے انبیاء کرام کے سردار ہیں. پوچھا مل احسان، بہترین طریقہ عبادت کا کیا ہے، عمدہ عبادت کیا ہوتی ہے؟ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. تم اللہ کی ایسے عبادت کرو جیسے کہ تم اللہ کو آنکھوں سے دیکھ رہے ہو. اگرچہ کہ تم آنکھوں سے اللہ کو نہیں دیکھ سکتے، مگر اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ تمہاری سن رہا ہے. اس تصور کے ساتھ اگر کوئی ٹھہرے گا تو اس کی نماز میں خود بخود وہ کوالٹی پیدا ہوگی کہ میں اللہ سے کچھ مانگنے کے لیے ٹھہرا ہوا ہوں، اللہ سے کچھ عرض کرنے کے لیے ٹھہرا ہوا ہوں، اللہ تعالیٰ سے میں بات کر رہا ہوں. تو پھر اس کے بعد اس کی نماز میں وہ خشوع طاری ہوگا جو کسی کی کامیابی کے لیے ضروری ہے. قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. وہ نمازی کامیابی پائیں گے جو نماز خشوع کے ساتھ پڑھتے ہیں. تو اسلام میں عبادت میں کوالٹی کی بہت زیادہ اہمیت ہے، کوانٹٹی کی نہیں ہے. کوانٹٹی یعنی کتنی رکعت پڑھی گئی، کتنا صدقہ دیا گیا، کتنا ذکر و اذکار کیا گیا، یہ نہیں. کوالٹی کیا تھی، کس طریقے سے آپ نے نماز ادا کی، کیسے آپ نے صدقہ دیا، کیسے آپ نے ذکر کیا، اسی کے مطابق ثواب ملنے والا ہے. کوالٹی کی اہمیت ہے. ہو سکتا ہے ایک آدمی 2 رکعت نماز ادا کرے کوالٹی کے ساتھ، خشوع کے ساتھ، اس کو زیادہ ثواب ملے. دوسرا جو 6 رکعت پڑھ رہا ہے شاید اس کو اتنا ثواب نہ ملے، کیونکہ اس کا تعلق صرف نمبر پورے کرنے کے ساتھ نہیں ہے بلکہ کوالٹی کے ساتھ. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر مقدس اور اعلیٰ کون ہو سکتا ہے؟ آپ کی نماز کی کیفیت یہ تھی، گھریلو نماز کی، کہ حضرت عائشہ ام المؤمنین رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں لا تسأل عن حسنہن وطولہن، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کتنی عمدہ، کتنی خوبصورت ہوا کرتی تھی، یہ بیان کرنے کے لیے الفاظ نہیں ہیں. کبھی کبھی ام المؤمنین عائشہ فرماتی ہیں کہ سجدے کی حالت میں کبھی ایسے ہوتا ہے کہ میں پاؤں کو ٹچ کر کے دیکھا کرتی تھی کہ بقید حیات ہیں یا روح تو نہیں پرواز کر گئی. یہ کیفیت سجدے کی ہوتی تھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. اور یہی کچھ انداز تھا کہ ایک مرتبہ ایک بہت بڑے محدث، بہت بڑے عالم دین عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ، نماز کے بارے میں بات ہو رہی تھی تو انہوں نے ایک عجیب سی بات کہی. الہاکم التکاثر جو چھوٹی سی صورت ہے، کہا کہ پوری رات گزر گئی اس صورت کو پڑھتے ہوئے. ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، کہ قیامت کے دن تم سب کو اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں ان کے بارے میں پوچھا جانے والا ہے. آدمی اپنے جسم کو دیکھے کتنی نعمتیں اللہ نے دی ہیں اس کو، اور گھریلو زندگی یہ ایک نعمت ہے. پھر اس کے بعد جو دوسری چیزیں آدمی کو مل رہی ہیں، ان نعمتوں کے بارے میں قیامت کے دن ہم سب سے پوچھا جانے والا ہے. اور یہ وہ تصور ہے جو صحابہ کرام کو دوسروں سے ممتاز اور اعلیٰ درجہ عطا کرتا ہے. ایک موقع پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ، حضرت عمر کا مقام، ان کا رتبہ، ان کو سامنے رکھیے. ایک موقع پر پانی میں ہنی ملا کر کسی نے دیا، شہد. ہمارے ہاں تو اس کی کوئی قیمت بھی نہیں ہوتی، ایک بہت ہی عام سمپل سی چیز ہے یہ، لیکن وہ پانی میں تھوڑا سا ہنی ڈال کر دیا. مگر وہ اللہ والوں کے سوچنے کا انداز یہی تو نہیں ہے نعمتیں. جو دنیا میں ہم ساری نعمتیں لے لیں گے تو اللہ کے پاس کیا ملے گا پھر؟ ایک معمولی سا جوس یا شربت پیتے ہوئے یہ تصور ہے. کبھی ہم نے بھی سوچا، دسترخوان پر جب ہم بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، ہمارے سامنے اتنی چیزیں رکھی ہوتی ہیں کہ کبھی گھر میں ٹیبل پر رکھنے کے لیے جگہ نہیں ہوتی، اتنی چیزیں ہوتی ہیں، مگر اس کے باوجود ہماری شکر گزاری کتنی ہوتی ہے، ہمارے اندر وہ جذبہ کتنا ہوتا ہے شکر گزاری کا.
اسی دنیا میں اسی مہینے کے اندر بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ پورا دن گزر جاتا ہے مگر نہ ان کے پاس افطار کے لیے کوئی مناسب انتظام ہوتا ہے اور نہ سحری کے لیے. کچھ ایسے بھی لوگ ہیں وہ خود کہہ رہے ہیں کہ کبھی کبھی کھانا اتنا لیمیٹڈ ہوتا ہے کہ اگر ہم افطار میں کھا لیں تو سحری میں نہیں کھا سکتے، اور سحری میں کھائیں تو پھر افطار کے لیے نہیں. تو ہم لوگ افطار کے موقع پر کوشش کرتے ہیں کہ کوئی بھی عام سی چیز پانی وغیرہ سے افطار کر لیں تاکہ سحری میں کھانے کے لیے کچھ رہے، روزہ جو رکھنا ہے. اسی دنیا میں وہ لوگ بھی رہتے ہیں. جب ہم اپنی ٹیبل پر بیٹھے تو صرف تصور کیجئے کہ اللہ کی کتنی نعمتیں ہمارے سامنے ہیں اور ہم اس بارے میں کتنے اللہ کے شکر گزار ہیں. اگر یہ شکر گزاری کی کیفیت ہمارے اندر پیدا ہو جائے تو اس کا معنی یہ ہوا کہ ہم اللہ کے عبادت گزار بھی ہیں، اور اللہ کا وعدہ ہے لئن شکرتم لازیدنکم، کہ اگر تم شکر گزار بنو گے تو میں اور زیادہ تمہیں دوں گا. آدمی خود اپنے جسم کو دیکھے، آرگنس آف باڈی کو دیکھے، ہر چیز اپنی جگہ ایک بہت بڑی نعمت ہے. آنکھ، کان، زبان، یہ کم نعمتیں نہیں ہیں، ہر ایک اس میں بہت بڑی بڑی نعمت ہے. مگر ان نعمتوں کے بارے میں جو ہم سے پوچھا جائے گا اس وقت جب کہ زبان کو بند کر دیا جائے گا. الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون. قیامت کے دن ساری زبان بند کر دی جائے گی، آنکھ گواہی دینے لگے گی کہ ہمارے استعمال کیسے کیا گیا، کان گواہی دینے لگیں گے کہ ہمیں کیسے استعمال کیا گیا، ہاتھ گواہی دینے لگیں گے، پاؤں گواہی دینے لگیں گے. اس منظر کو دیکھ کر انسان بہت بے چین ہو جائے گا، کہے گا دنیا میں یہ بولتے نہیں تھے لیکن اب کیسے بولنے لگ گئے ہیں. تو جواب دیا جائے گا کہ وہ اللہ جو زبان میں قوت گویائی دے سکتا ہے، کیا وہ آنکھ کو نہیں دے سکتا؟ کیا وہ کان سے بلوا نہیں سکتا؟ کیا وہ ہاتھ یا پاؤں سے نہیں کہلوا سکتا؟ ہمیں اس نقطے پر بھی غور کرنا چاہیے کہ ہم جو اپنے پاؤں قدم استعمال کرتے ہیں، قیامت کے دن یہ ہمارے حق میں بھی گواہی دے سکتے ہیں، ہمارے خلاف میں بھی گواہی دے سکتے ہیں. ہماری آنکھیں ہماری فیور میں بھی دے سکتی ہیں، اگینسٹ میں بھی دے سکتی ہیں. ہمارے کان ہمارے خلاف میں بھی گواہی دے سکتے ہیں اور ہماری مخالفت میں بھی. یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس کا استعمال کیسے کیا جا رہا ہے، کہاں اس کا استعمال کیا جا رہا ہے. اسی لیے کہا گیا کہ جب تم روزہ رکھو تمہارے ساتھ تمہارے جسم کے آرگنس آف باڈی بھی روزے دار ہونا چاہیے. آنکھ بھی روزہ رکھے، زبان بھی روزہ رکھے، کان بھی روزہ رکھے. روزے کا ایک انداز ہے صرف کھانے پینے کو چھوڑ دیا جائے، ایک ہے کہ اس کو ریئلائز کیا جائے کہ میں کیوں چھوڑ رہا ہوں، کیوں چھوڑ رہا ہوں. افطار کے موقع پر سب کا تجربہ ہوتا ہے کہ سامنے ساری چیزیں رکھی ہوئی ہیں اور آپ گھڑی دیکھ رہے ہیں، دن بھر کے تھکے ہوئے ہیں، بھوک اور پیاس کی شدت ہے. آپ سے کہا جاتا ہے کہ غروب آفتاب کے لیے 3 منٹ باقی ہیں، کھا لیجیے. کیا آپ بھوکے ہیں؟ آپ پیاسے ہیں؟ کھا لیں گے؟ نہیں کھائے گا. آدمی کہے گا 3 منٹ باقی ہیں، 2 منٹ باقی ہیں، 1 منٹ باقی ہے، لیکن نہیں کھائے گا. سب چیزیں سامنے ہیں، بھوک کی شدت ہے، پیاس کی تلخی ہے، پھر بھی نہیں کھائے گا. کون روک رہا ہے؟ اس ایک نقطے کو اگر ذہن میں بٹھا لیں، رمضان کا حاصل گویا کہ ہو گیا ہمیں. وہ نقطہ کیا ہے؟ کون روک رہا ہے اس کو؟ کیوں نہیں کھاتے؟ سب چیزیں اویلیبل ہیں مگر کھا کیوں نہیں رہے ہیں؟ اس لیے کہ ہر روزے دار یہ جانتا ہے غروب سے پہلے کھانے سے اللہ نے منع کیا ہے، اور اگر میں کھا لوں گا تو میرا روزہ ٹوٹ جائے گا. کوئی دوسرے کچھ آبجیکشن نہیں کر سکتے. اگر آپ گھر میں بیٹھ کر کھائیں کون اعتراض کرے گا، کون روکے گا ہاتھ پکڑ کر؟ مگر آدمی کے ذہن میں اللہ کے حکم کا تصور ہے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے کہ غروب کے ساتھ افطار کرو، غروب سے پہلے کروں گا
روزہ باطل اور فاسد ہو جائے گا۔ کاش یہی اللہ پر، اللہ کے حکم پر عمل کرنے کا جذبہ اور چیزوں میں بھی پیدا ہو جائے۔ کون روک رہا ہے؟ اللہ کا حکم روک رہا ہے۔ 3 منٹ پہلے افطار کرنے کے لیے تیار نہیں، کمانے کے لیے جاؤں تو مجھے یہی رمضان کی ٹریننگ روک دے کہ خبردار، جو چیز حرام ہے نہیں کما سکتے، کیونکہ یہ اللہ کے حکم کی خلاف ورزی ہوگی۔ میں گھر میں جاؤں، بیوی کے برتاؤ سے یا کبھی اس کی گفتگو سے ایسا غصہ آتا ہے کہ میں ریئیکٹ کروں، اس پر ریئیکشن دکھاؤں، لیکن اللہ کا حکم وہاں روک دے، خبردار، ایک لمٹ سے آگے جانے کی تم کو اجازت نہیں ہے۔ اسی طرح بیوی کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ وہ لمٹ سے زیادہ تم شوہر کے خلاف بول نہیں سکتے۔ والدین کے ساتھ مسئلہ ہے اولاد کا، اولاد کے ساتھ والدین کا۔ رمضان کی ٹریننگ آگے آ رہی ہے اس کے کہ خبردار، جو اللہ تعالیٰ کے حکم کی مخالفت کی، 3 منٹ پہلے تم نے روزہ کھولنے کی کوشش نہیں کی کہ اللہ کی نافرمانی نہ ہو جائے۔ والدین کا دل دکھانا، کیا یہ نافرمانی نہیں؟ رشتہ داروں کے حقوق توڑنا، کیا یہ نافرمانی نہیں؟ حرام اور غلط طریقوں سے کمانا، کیا یہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی مخالفت نہیں؟ یہی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح سے ہم جب رمضان کے یہ مبارک دنوں میں ہیں، جس میں ذکر کی، اللہ کو یاد کرنے کی بہت زیادہ اہمیت ہوتی ہے، چاہے وہ ذکر بیٹھ کر کریں، افطار سے پہلے، چلتے پھرتے کریں، کہیں بھی آدمی کر سکتا ہے، لیکن ایک ذکر، جیسے روزہ بھی ایک کلچرل روزہ ہوتا ہے اور ایک سمجھ کر روزہ رکھا جاتا ہے، نماز ایک روٹین کی ہوتی ہے اور ایک خشوع کی نماز ہوتی ہے، اسی طرح سے ذکر بھی ہے۔ ایک ذکر ہے کہ آدمی بہت بڑی تسبیح پکڑا ہوا ہاتھ میں بار بار گھما رہا ہے، ایک ذکر کا یہ انداز ہے، اور ایک ذکر ہے کہ میں سبحان اللہ کہوں تو میرے دل پر بھی اس کا اثر ہو، میں اللہ اکبر کہوں تو اللہ کی عظمت میرے دل میں بھی آنا چاہیے کہ واقعی میں اللہ تعالیٰ کو اکبر سمجھتا ہوں، اللہ تعالیٰ کی عظمت میرے دل کے اندر اترے۔ یہی ذکر آدمی کے لیے قابل قبول ہے، اور یہ ذکر دل و دماغ اور زبان کی کمبینیشن چاہتا ہے، امتزاج۔ اور یہ امتزاج کیسے ہے؟ مثلا افطار کے موقع پر ہم بیٹھے ہوئے بسم اللہ کر کے کھجور منہ میں لیتے ہیں، یہ اللہ کا ذکر کا ایک انداز ہے، اللہ کو یاد کر رہے ہیں، مگر وہی کھجور لیتے ہوئے دل یہ بھی آواز دے کہ تم نے یہ جو کھجور حاصل کیا ہے، کیا وہ بھی حلال اور اللہ کے حکم کے مطابق ہے؟ تو پھر یہ ٹیلی ہوگی دماغ اور دل کی اور اپنے عمل کی کہ واقعی میں بسم اللہ کہہ رہا ہوں، دل بھی میری گواہی دے رہا ہے۔ ورنہ مثلا ہمارے بڑے بزرگ حضرات بچوں کو جب دکان پر بھیجتے ہیں، کہتے ہیں حلال میٹ، وہ شاپ پر جائیں حلال میٹ لینے کے لیے، بہت اچھا جذبہ ہے، لیکن میٹ آپ نے حلال خریدا، ٹل پر جب پیمنٹ کرنے کے لیے آتے ہیں تو وہی دل سے آواز آنی چاہیے کہ یہ جو میں پیسہ دے رہا ہوں یہ بھی حلال سے کمایا ہوا ہے۔ اگر یہ پیسہ حلال کا نہ ہو، سوچئے وہ گوشت میرے لیے حلال ہو سکتا ہے؟ بے شک اس پر بسم اللہ، اللہ کا نام لے کر تو ذبح کیا گیا، بورڈ حلال میٹ کا رکھا ہوا ہے، مگر پیمنٹ جو میں اس کو کر رہا ہوں وہ اس جگہ سے جس کو اللہ نے حرام کیا ہے، تو یہ گوشت میرے حق میں کیسے حلال کا ہو گیا؟ یعنی صرف زبان سے بسم اللہ، اس کا کوئی فائدہ نہیں جب تک کہ دل بھی میری یہ گواہی نہ دے۔ اسی طرح سے دوسرے اور جو معاملات ہیں اس میں بھی یہی پہلو ہمیں اپنی نظر میں سامنے رکھنا چاہیے۔ یعنی یہ جو رمضان کے آخری 10 دن ہیں، یہ جو پیک ٹائم ہے، یہ یوں ہی پیک ٹائم نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوں ہی کمر بستہ نہیں ہوتے تھے۔ کمر بستہ ہونے کا مطلب کیا ہوتا ہے، اس کو آپ ایک مثال سے سمجھیے کہ ایک طالب علم، ایک اسٹوڈنٹ، اگر کوسچن پیپر اس کو دے دیا جائے، وہ ایگزام ہال میں بیٹھا ہوا ہو اور وہ آنسر لکھ رہا ہو، جب اعلان کیا جاتا ہے مثلا 3 گھنٹے کا ٹائم تھا، آخری 15 منٹ رہ گئے ہیں، فائنل 15 منٹس، تو اس موقع پر ہر طالب علم جانتا ہے کہ وہ جو 15 منٹ میں اپنی انرجی ریلیز کرے گا پوری توجہ دے کر، وہ شاید 2.5 گھنٹے میں نہیں ریلیز کیا ہوگا، اتنی توجہ دے گا، کیونکہ یہ 15 منٹ پاس اور فیل کا سبب بننے والے ہیں۔
وہاں پر وہ سانس بھی لینے کے لیے ٹائم نہیں نکالے گا، اتنی توجہ دے گا کہ یہ 15 ہی منٹ میرے لیے سب کچھ ہے، پورا فوکس کرے گا وہ۔ اسی طرح جب کھلاڑی پلیئر کو معلوم ہو میچ ختم ہونے کے لیے 10 منٹ رہ گئے، تو آپ نے دیکھا ہوگا 10 منٹ میں وہ پسینہ پسینہ ہو جاتے ہیں، اور 10 منٹ آخری میں وہ اتنی محنت کرتے ہیں شاید پورے گھنٹے میں نہ کی ہو۔ کیوں؟ اس کو کہتے ہیں نا ڈو اور ڈائی، کرو یا مرو، یہی 10 منٹ ہے میرے پاس، اس کے لیے اپنی پوری انرجی ریلیز کر دیتے ہیں۔ ایک مومن کے لیے کہا گیا کہ رمضان کا جو آخری عشرہ آتا ہے یہ اسی طرح کا ہے کہ یہ پوری انرجی ریلیز کرنے کا ہے تاکہ اجر و ثواب سے اپنے دامن کو زیادہ سے زیادہ بھر سکیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یوں ہی اعتکاف نہیں بیٹھا کرتے تھے، یہی اس کے پیچھے مقصد تھا کہ پوری توجہ کے ساتھ زیادہ سے زیادہ اجر و ثواب ہم اپنے دامن میں بھر سکیں۔ اس کے لیے آپ پوری کوشش فرمایا کرتے تھے، اور یہی انداز صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین ان کا بھی ہوا کرتا تھا، چاہے وہ دعا کی شکل میں ہو، توبہ اور استغفار کی شکل میں ہو، یا صدقہ اور خیرات کی شکل میں ہو۔ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جو ایک لفظ استعمال کیا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اجود الناس، بہت زیادہ دینے والے تھے، سخی، لیکن وہ اجود ما یکون فی رمضان، اور آپ کے دینے کا جو مسئلہ ہوتا تھا وہ رمضان میں بہت زیادہ ہو جایا کرتا تھا۔ حین یلقاہ جبرائیل، اس موقع پر جب جبرائیل سے آپ کی روزانہ ملاقات ہوتی تھی۔ کیوں؟ قرآن کریم کے پڑھنے سنانے کے لیے آپ اس طریقے سے خصوصی معاملہ فرمایا کرتے، اور صدقہ و خیرات کے بارے میں بھی یہاں پر بھی وہی کوالٹی کی اہمیت۔ ورنہ ایک حدیث ہے صحیح بخاری کی، اس پہ غور فرمائیے، اسلام کے مزاج کو سمجھنے کے لیے، کہ یہاں پر بار بار کوالٹی کی اہمیت بتائی گئی، کوالٹی کی اہمیت، کوانٹیٹی نہیں، کوالٹی کی اہمیت۔ اتق النار ولو بشق تمرۃ، صحیح بخاری کے الفاظ ہیں، ایک کھجور کی کیا قیمت ہوتی ہے، اے پیس آف اے ڈیٹ، ایک کھجور۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جہنم کی آگ کو اپنے حق میں اس ایک کھجور کے ذریعے سے بھی بجھا سکتے ہو۔ دین سب کا ہے، وہ رب العالمین ہے، امیر کا بھی دین ہے، غریب کا بھی دین ہے، عالم کا بھی ہے، گمنام آدمی کا بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس دین میں نیکی کمانے کے ذرائع سب کو برابر کے رکھے ہوئے ہیں۔ ایک کھجور، اور وہ اس کے لیے جہنم کی آگ کو بجھانے کا سبب بن رہا ہے، کیونکہ یہاں دیکھا یہ جاتا ہے کہ کس خلوص کے ساتھ تم نے یہ کام کیا ہے، اور اسی کے مطابق اس کے ساتھ یہ ثواب ملنے والا ہے۔ اس لیے اس موقع پر جو ہم بالکل آخری 10 دن، اور وہ بھی اس کے 1-2 دن نکل گئے، تو یہ جو ہمارے پاس دن ہیں ان کو ہم اس انداز سے استعمال کریں کہ گزشتہ رمضان کے مقابلے میں یہ رمضان ہمارا بہتر ثابت ہو، گزشتہ کی توبہ کے مقابلے میں اس دفعہ ہم زیادہ سیریس ہو کر توبہ کریں۔ توبہ کے اندر جیسے ذکر کا مسئلہ ہے، توبہ کے اندر بھی ریئلائزیشن سب سے اہم چیز ہے۔ کس چیز سے توبہ کرنا چاہتے ہو، کیا مانگنا چاہتے ہو، کیسے مانگو گے، اور پھر جب یہ شعور پیدا ہو جائے کہ آدمی ریئلائز کرے کہ میں نے کیا غلط کیا ہے، تو پھر یہی تصور اس کو آئندہ اس غلطی سے روکنے کا ایک بہت بڑا ذریعہ بن جائے گا۔ ورنہ یہ توبہ تو ایک روٹین پوری کرنے کی توبہ ہوگی، یا اللہ میں استغفار، توبہ، بخشش کی دعا کر رہا ہوں میں، اور ہم دعا میں کرتے بھی ہیں اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی، کہ یا اللہ مجھے معاف فرما دے۔ لیکن یہ توبہ کیسے کی جاتی ہے؟ دیکھیے اس کو یوں سمجھیے، ان راتوں کے متعلق ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بہت اہم سوال کیا تھا کہ لیلۃ القدر کی اتنی اہمیت اگر ہے، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ 1000 منتھ سے بہتر ہے، برابر نہیں، بہتر ہے۔ اگر وہ بہتر ہے تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ بہت پیک ٹائم ہوا، بہت ویلیبل ٹائم ہوا۔ اس کا 1 منٹ نہیں ہے، 1000 منٹ سے زیادہ قیمتی ہے۔
1 منٹ آپ ضائع کر رہے ہیں تو آپ یہ مت سمجھیے کہ میں 1 منٹ ضائع کر رہا ہوں، 1000 منٹ سے زیادہ آپ نے ویسٹ کر دیا. تو یہاں پر ایون نیکی کا کام بھی ہو تو بھی پرائرٹی ہے اس کے اندر، ترجیح. اور ترجیح کیسے؟ جب ام المؤمنین نے یہ سوال کیا کہ اتنی مبارک رات اور وہ 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے تو مجھے کیا کرنا چاہیے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات ان کو فرمائی، جو دعا ان کو سکھائی، اس کے پیچھے جو لاجک ہے اس پر آپ غور فرمائیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زوجہ مطہرہ کو، ام المؤمنین کو یہ بات بتا رہے ہیں کہ پیک ٹائم ہے، اس میں وہ کام کرنا چاہیے جو سب سے ٹاپ کا ہو، عام کام نہیں، دینی بھی ہوگا تو وہ نہیں. تو آپ نے کیا فرمایا؟ یہ دعا پڑھتے رہو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، کہ یا اللہ تو سراپا عفو درگزر کرنے والا ہے، معافی کو پسند فرماتا ہے، تو مجھے معاف فرما دے. یہ دعا آپ نے کیوں سکھائی؟ دیکھنے میں صرف 3 جو اس کے اندر ورڈ ہیں. کیوں آپ نے یہ دعا سکھائی؟ اس لیے کہ اگر اللہ تعالی معاف کر دے سب کچھ مل گیا. فمن زحزح عن النار وادخل الجنت فقد فاز. قیامت کے دن جہنم کے عذاب سے اگر کوئی بچا لیا جائے تو اصل کامیاب آدمی وہ ہے، اصل کامیاب آدمی وہ ہے. اس کے لیے حضرت عائشہ کو وہ دعا بتائی گئی کہ اگر وہاں کامیابی ہو جائے تو کیا دنیا امیر کی، کیا غریب کی، سب کی دنیا گزرنے والی ہے، مگر وہاں کی کامیابی دراصل بہت بڑی کامیابی ہے. اس لیے تم وہ دعا کرو جو عفو درگزر کا سبب بننے والی ہو، جو اللہ تعالیٰ کے پاس جہنم کے عذاب سے معافی کا سبب بننے والی ہو. یہ صرف 3 جملوں کی بات نہیں ہے کہ چھوٹی دعا ہے، آدمی اس کو ویسے ہی پڑھتا رہے، ورد کرتا رہے، بلکہ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کیوں یہ دعا مانگی جا رہی ہے. اگر اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرما دے، مغفرت فرما دے ہماری، تو ہماری تو نجات ہوگی. اسی لیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین، ان کا ایک انداز نرالا ہوا کرتا. اور وہ نرالا کیسے انداز؟ ہمیشہ آخرت کی فکر کیا کرتے تھے. ایک موقع پر ایک صحابی، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی خدمت کی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بڑے خوش ہوئے اور آپ نے اس موقع پر فرمایا کچھ مانگنا چاہتے ہو تو پوچھو. اب نبی کی طرف سے یہ آفر تھی اور صحابہ کے سوچنے کا انداز ہم سے بڑا مختلف تھا. انہوں نے فوری کیا دیکھا، نبی خوش ہیں اور فری آفر ہے کہ کچھ مانگنا چاہتے ہو تو مانگو. تو انہوں نے فوری کہا اسألوک مرافقتک فی الجنہ، میں چاہتا ہوں کہ جنت میں آپ کے ساتھ رہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا یہ جواب سن کر کہا اب غیر ذالک، کیا اس کے علاوہ تم کوئی اور چیز نہیں مانگ سکتے؟ یعنی مقصد یہ کہ دنیا کے اندر کوئی چیز، جیسے کوئی خوشی سے آپ کوئی دے دیتے ہیں، کسی کو نواز دیتے ہیں، کوئی اور نہیں مانگ سکتے تم؟ تو انہوں نے کیا جواب دیا؟ نہ، وہ مل گیا تو سب کچھ مل گیا، اور کچھ نہیں چاہیے مجھے. تو پھر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اچھا تمہاری یہ خواہش ہے، کیونکہ اب آپ نے آفر کی تھی تو اب تمہاری یہ خواہش ہے تو تم زیادہ سے زیادہ نوافل پڑھ کر میری مدد کرو. تو گویا نفل یہ جنت میں لے جانے کا ایک ذریعہ ہے، جنت میں لے جانے کا ایک سبب ہے. تو یہ جو ان دنوں میں ہمیں تھوڑا سا اپنے ٹائم ٹیبل پر نظر کرنی چاہیے. ہمارے بہت سارے بھائی ایسے ہیں جو رمضان کے ایون یہ پیک سے پیک ٹائم بھی اور پیک راتوں میں بھی ان کی روٹین نہیں بدل سکی. ان کا ٹائم ٹیبل انہوں نے ریسیٹ کرنے کی کوشش نہیں کی اس کو، اور اسی لیے جو 8 گھنٹے کام کرتا تھا 8 گھنٹے کام کر رہا ہے، جو 10 گھنٹے کرتا تھا 10 گھنٹے کام کر رہا ہے. تو رمضان اور غیر رمضان میں فرق کیا ہوا؟ لیلۃ القدر اور نارمل رات میں پھر فرق کیا ہوا؟ یہاں تو ہمارے نبی دعا کے اندر بھی وہ جملے سکھا رہے ہیں جو کم سے کم ٹائم لیں اور زیادہ سے زیادہ مفہوم آ جائے اس میں. ایون دعا کے اندر بھی پرائرٹیز. تو ٹائم ٹیبل میں ہماری ترجیح نہیں ہو سکتی. اس کے لیے اصل میں توجہ کی ضرورت ہے کہ آپ اپنا ٹائم تھوڑا سا کم کریں. کہ آپ 8 گھنٹے اگر کام کرتے تھے جاب، تو آپ اس کو 2 گھنٹے گھٹا دیں تاکہ 2 گھنٹے زیادہ عبادت کی جا سکے.
جاب آپ رمضان کے بعد بھی کر سکتے ہیں، مگر رمضان کے بعد رمضان کا ثواب نہیں کما سکتے. رمضان کی برکت رمضان گزر گیا تو وہ نہیں کمائی جا سکتی. تو اس کے لیے تھوڑا سا آپ اپنے ٹائم ٹیبل کو ریسیٹ کریں، اور وہ ریسیٹ کرنے کے لیے پہلے سے اس کی تیاری کی ضرورت ہوتی ہے. اور اگر آدمی تیاری کرے تو کر سکتا ہے، ورنہ بعض لوگ اگر تو واقعی کسی کی مجبوری ہے تو وہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن اگر مجبوری نہ ہو آدمی چاہے تو کر سکتا ہے. جیسے کبھی ایمرجنسی ہو جاتی ہے، لوگ 2 دن 4 دن 6 دن آف تو کرتے ہیں، کام سے چھٹی تو لیتے ہیں، کیونکہ وہاں اس کی ترجیح ہے، اور اس لیے وہ اپنا ٹائم ٹیبل خود سیٹ کرتا ہے. تو جو رمضان کو سمجھے وہ بھی اسی طرح سے سیٹ کرے گا پہلے سے، تاکہ رمضان کے کم سے کم آخری دنوں میں میں زیادہ توجہ کے ساتھ عبادت کر سکوں، زیادہ فوکس کر کے میں عبادت کر سکوں. اس لیے یہ جو باقی دن رہ گئے ہیں اس میں ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے ٹائم ٹیبل کو تھوڑا سا مرتب کریں، زیادہ سے زیادہ توجہ، اور وہ بھی پرسنل عبادت کی طرف، چاہے وہ ذکر و اذکار کی شکل میں ہو، توبہ اور استغفار کی شکل میں ہو، یا دعا کی شکل میں ہو، اس کو زیادہ سے زیادہ لگائیں. دعا افطار کے موقع پر بہت قبول ہونے والا ٹائم ہے، یہ بھی پیک ٹائم ہے قبولیت دعا کے لیے. اسی طرح سحری سے پہلے کا ٹائم، مگر ایک عجیب اتفاق ہے کہ دونوں وقت اس سے فائدہ اٹھانے کی بہت کم لوگ کوشش کرتے ہیں. ہماری معزز بہنیں، خواتین، افطار کا ٹائم ہو رہا ہے، ان کی ساری توجہ کچن پر ہے، اور ادھر افطار کا وقت ہوا جا رہا ہے، وہ ڈشیں بن رہی ہیں، آئٹمز بنائے جا رہے ہیں. میں یہ نہیں کہتا نہ بناؤ، میری صرف گزارش ہے، کیا یہ ممکن نہیں کہ 10-15 منٹ پہلے آپ اپنے کچن کو روک دیجئے، بند کر دیجئے، بیٹھیے گھر میں اپنے بچوں کے ساتھ، کچھ دیر اللہ کا ذکر کیجئے، اور کچھ دیر خود بھی دعا کیجئے، بچوں سے بھی دعا کروائیے. ہو سکتا ہے کہ ہم گناہگاروں کی دعا قبول ہونے میں دیر لگ جائے، لیکن معصوم جو انوسنٹ بچے ہیں ان کی دعا شاید اللہ تعالیٰ جلدی قبول فرما لے، اور اس کی وجہ سے ہم سب کو فائدہ پہنچے. یہ صرف توجہ چاہتی ہے چیز کہ والدہ ماں گھر کا یہ ماحول بنائے کہ وہ اپنی ساری ایکٹیویٹیز کو 15 منٹ پہلے روک دے تاکہ بیٹھ کر یہ کام کر سکے. اگر کوئی آئٹم رہ گیا آپ افطار کے بعد بھی کر سکتے ہیں، بعد میں بھی بنایا جا سکتا ہے. اور اسی طرح سے سحری سے پہلے کا جو وقت ہے وہ بھی انتہائی اہم وقت ہے دعا کی قبولیت کے لیے، توبہ اور استغفار کو اہم بنانے کے لیے. اس میں تھوڑی دیر الگ سے بیٹھیں، کچھ دیر اللہ تعالیٰ کو یاد کریں، اور پھر اس کے بعد اگر آدمی دعا کرتا ہے تو یہ دعا کی قبولیت کے لیے بہت اہم وقت ہے. اس طرح سے ہمیں رمضان کے آخری دنوں کو گزارنا چاہیے، تاکہ ہمارے پاس جو وقت رہ گیا ہے وہ ہمارے لیے گزرے ہوئے وقت سے بہتر ثابت ہو. اس سے اپنے دامن کو اجر و ثواب سے بھرنے کی بھرپور ہم سب کو کوشش کرنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، رمضان کی قدر و قیمت سمجھنے کی اللہ سب کو توفیق عطا فرمائے، اور جو ہمارے بھائی دنیا سے گزر چکے اللہ ان سب کی مغفرت فرمائے. جو بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو شفا عطا فرمائے، اور امت مسلمہ کے حال پر اللہ تعالیٰ مہربانی فرمائے. اللہ تعالیٰ سب کے لیے کرم کے دروازے کھول دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.